السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان۔ آج ہم آپ کے سامنے جو ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کو دیکھنے کے بعد آپ اشک بار ہو جائیں گے، ایک خوشی کے آنسو بھی نکلیں گے اور اپنے آپ کو پاکستانی ہونے پر بھی فخر محسوس کریں گے۔ آپ کو اپنی فورسز پر فخر ہوگا۔ میرا کیمرہ اگر آپ کو دکھا سکے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، کلمہ طیبہ لکھا گیا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ جو ہے محمد اسحاق، میجر محمد اسحاق، جو کہ شہید ہو چکے تھے ڈیرہ اسماعیل خان میں آپریشن کے دوران، ان کے خون کے پٹیاں، ان کے خون کی بینڈیجز جو کہ ان کی باڈی پر لگی تھی، ان کی مسز نے، ان کی بیگم نے ان تمام پٹیوں کو جو شہید کے جسم سے لبریز تھی، جو کہ خون میں لت پت تھی، ان سے کلمہ طیبہ لکھ دیا ہے۔ میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکے گا کہ یہ جو پٹیاں ہیں، اس پر میجر اسحاق شہید کا خون ایسا ہی ہے جیسے ابھی بالکل تازہ ہو، اور اس کا کلر بھی جو ہے وہ بالکل بھی ڈل نہیں ہوا۔ ہم نے انٹرویو سے پہلے جب ان کی بیگم صاحبہ سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ خود بھی، کیونکہ آرمی میں ڈاکٹر کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں، تو ان کے بہاف پر جو انہوں نے ہمیں بات بتائی، ان کا کہنا تھا کہ اسحاق جب شہید ہوئے تو ان کو 3 دن کے لیے جو ہے مردہ خانہ میں رکھا گیا، کیونکہ ان کے بھائی انگلینڈ میں تھے اور انگلینڈ سے آنے کے بعد ان کی تدفین کرنا تھی۔ ان کے جسم سے بے شمار خون جو ہے وہ بہہ رہا تھا، جبکہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ مردہ خانے میں ٹیمپریچر اتنا کم ہوتا ہے کہ خون منجمد ہو جاتا ہے، لیکن وہ خون شہید کا خون تھا، ایک گرم خون تھا، ایک تازہ خون تھا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہید زندہ ہے، اور شہید کو مردہ کہنا جو ہے یہ بھی جو ہے گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ اس شہید کی بیگم نے اپنے ہسبینڈ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، اپنی چھوٹی سی ننھی بچی کو اپنے باپ کی یاد تازہ کروانے کے لیے، جس نے اس ملک کے لیے، اس ملک کی بیٹوں اور ہماری جو ہے حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کی، اپنی جان کا نذرانہ دیا، اس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس کے جسم پر موجود وہ تمام بینڈیجز، وہ تمام پٹیاں جو خون میں لت پت تھیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے کلمہ طیبہ لکھا۔ اور جب ہم نے بھابھی سے مزید بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ میں پریشان تھی کہ میں ان پٹیوں کا کس طریقے سے حفاظت کر سکوں گی، میں کسی کو ڈونیٹ کر دوں، کسی کو گفٹ کر دوں، یا اپنے پاس رکھوں، یا اپنی بچی کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے، اس کو یاد تازہ کروانے کے لیے کہ اس نے پاکستان کے لیے اس کے باپ نے اپنی جان دی تھی۔ تو اس نے اس فریم میں ان تمام پٹیوں سے کلمہ طیبہ لکھا، اور ان کا یہ کہنا تھا یہ کلمہ طیبہ جو ان کی پٹیوں سے لکھا گیا ہے، اس کی جو وجہ ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، کیونکہ اس کلمے کی خاطر میجر اسحاق صاحب نے جو ہے اپنی شہادت پیش کی اور پورے پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کر دیا، لیکن دہشت گردوں کے آگے بالکل بھی سرنڈر نہیں کیا۔ یہ اسحاق صاحب ہیں جو کہ پاکستان آرمی کے میجر تھے، جن کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں، جبکہ ان کی جو بیگم تھی، ان کی سوشل میڈیا پر ایک تصویر بہت وائرل ہوئی، جس میں جب میجر صاحب کا جو جسد خاکی تھا وہ تھا، تو وہ تابوت کے شیشے میں سے اس کو دیکھ رہی تھی اور اس کی جو ہے زیارت کر رہی تھی، جبکہ میجر صاحب کو جو ہے تمغہ بصالت بھی دیا گیا، اور ان کی جرت اور بہادری کے اعتراف میں پاکستان آرمی نے ان کو جو ہے وہ تمام اعزازات سے نوازا جو کہ ان کے شایان شان تھا۔ ایک دفعہ پھر سے جن لوگوں نے ڈیلی پاکستان کی سکرین پر ہمیں جوائن کیا ہے ان کو دکھاتے چلیں کہ میجر اسحاق شہید، میجر محمد اسحاق شہید کی بیگم نے ان کے خون میں لت پت تمام پٹیاں جو ان کے جسم سے اتاری گئیں شہادت کے بعد، ان سے کلمہ طیبہ لکھا ہے، اور مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ اس کلمے کی وجہ سے انہوں نے اس وطن پر اپنی جان نچھاور کی، اور ان کو خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کرنے کا اس سے بہترین ذریعہ کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ اور ہماری تمام میڈیا کے بھی کچھ لوگوں سے التماس ہے کہ شہید جو ہے وہ زندہ ہے، کائنڈلی ان کی جو بیگم یا مسز ہوتی ہیں ان کے ساتھ بیوہ نہ لکھا کریں، کیونکہ یہ اس کی توہین ہے۔ عام طور پر آپ میں سے یا مجھ میں سے کوئی بھی شخص، ہم میں سے کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، جبکہ ان کو شہادت سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم پاکستان میں آباد تھے، آباد ہیں اور آباد رہیں گے۔ اللہ تعالی ہماری فورسز کو، جوانوں کو اور ان کی جو بیگمات ہیں ان کے اعلیٰ درجات اور صبر جمیل عطا فرمائے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے پاکستان
جو ہے ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت سے پہلے جو اسحاق صاحب ہیں ان کی یہ وردی، ان کے یہ شوز، ان کی کیپ اور یہ وہ تمام جو بیجز پاکستان آرمی کی طرف سے ان کے جسم پر آویزاں تھے، لگائے گئے تھے، وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور ایک یاد کی صورت میں رہ گئے ہیں۔ اور شہید ہمیشہ یادوں میں رہتے ہیں، وہ زندہ رہتے ہیں، وہ زندہ تھے، زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے۔ اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے اور اس ایمان افروز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ وہ تمام بہادر فوج کے ثبوت جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کی، ان کی فیملیز جب یہ دیکھیں تو ان میں ایک ولولہ اور ایک جوش پیدا ہو۔ اللہ حافظ۔